ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بادشاہ ذات ہے، اللہ کا کلام بھی بادشاہ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے کلام کو باعزت بنایا، جو کوئی شخص اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی باعزت بن جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کا کلام بلند و بالا ہے، جو کوئی شخص اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ 8ویں پارہ کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ ایک سورۃ انعام کا بقیہ حصہ ہے اور ساتھ میں سورۃ اعراف کا ابتدائی حصہ بھی پیش کیا جائے گا۔ جو سورۃ انعام کا حصہ ہے اس میں چار باتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور دوسرا یہ ہے کہ مشرکین کی چند حماقتیں بیان کی گئیں، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتوں کا ذکر ہوا اور 10 وصیتیں بیان کی گئی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکۃ المکرمہ میں منہ مانگے معجزے کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے تسلی دی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں منہ مانگا معجزہ، تو آپ ان کے سامنے قرآن مجید کو پیش کر دیں کہ یہ کم معجزہ ہے کہ آپ دوسرے معجزے لینا چاہتے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ منہ مانگا معجزہ اگر دے دیا گیا تو حجت تام ہو جائے گی۔ اور جو مشرکین کی حماقتیں ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جو چوپائے تھے ان کے شرکاء بنا لیتے تھے، اور کچھ حصے اللہ کے کچھ غیر اللہ کے، اور ایسے ہی فقر و فاقہ کے غم سے اور خدشے سے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ جانور جب پیدا ہوتا تھا مردوں کے لیے یہ درست ہے، عورتوں کے لیے یہ درست ہے، اس کا بچہ درست ہے، اس کا بڑا درست ہے، اس قسم کی تقسیم انہوں نے کر رکھی تھی۔ اور باقی یہ ہے کہ قسمیں کھا رکھی تھیں کہ یہ جو جانور ہیں یا یہ ان کی جو کھیتیاں ہیں یہ ان کے پیشواؤں کے لیے ہیں، یہ اللہ کے نام کی ہیں، اور یہ غیر اللہ کی ہیں، اور جو غیر اللہ کی ہوتی ہیں اس کا تو اہتمام کرتے، جو اللہ کے نام کی کمی آ جاتی اس کا اہتمام نہ کرتے تھے۔ 10 وصیتیں اس میں کی گئی ہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتوں کا بھی ذکر ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ پاک نے کھیتیاں دی، دوسرا اللہ پاک نے چوپائے دیے، اور اس کی تفصیل بیان کی کہ کھیتیوں میں اللہ نے کیا کرشمے دکھائے اور چوپائیوں میں اللہ پاک نے کیا قدرت کے کرشمے دکھلائے۔ اور 10 وصیتیں کی گئیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، آیت نمبر 151۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، آیت نمبر 151۔ اولاد کو قتل نہ کیا جائے، برائیوں سے اجتناب کیا جائے، ناحق قتل نہ کیا جائے، یہ سارے 151 نمبر میں ہیں۔ 152 میں جو یتیموں کا مال نہ کھایا جائے، ناپ تول میں کمی نہ کی جائے، بات کرتے وقت انصاف کو مد نظر رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کیا جائے، اور صراط مستقیم کی اتباع کرنی چاہیے، آیت نمبر 153 ہے۔ دوسرا حصہ سورۃ اعراف کا، اس میں 5 باتیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا، 4 ندائیں، جہنمیوں اور جنتیوں کے درمیان کا جو مکالمہ ہے وہ بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل اور کرشمے بیان کیے گئے، اور 5 قوموں کے قصے بھی بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں قرآن مجید میں تمکین فی الارض ہے، اور ارض کے اوپر، چوپائیوں کے اوپر، اور انسان کو مسجود الملائکہ بنایا گیا، یہ ساری نعمتیں ذکر کی گئیں۔ ندائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یا بنی آدم، ندا کہتے ہیں پکارنا، یا بنی آدم کہا گیا۔ پہلی 3 نداؤں میں لباس کا ذکر ہے، اور تم اس طرح سے ننگے ہو کر وہ طواف کیا کرتے تھے تو لباس کو بتلایا گیا کہ لباس کا اہتمام کرو، اور جو چوتھی ندا ہے اس میں اتباع رسول کی ترغیب دی گئی۔ جنتیوں ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم، مکالمہ بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل، بلند و بالا آسمان، وسیع اور عریض یہ زمین، اور زمین کے اوپر وادیاں، وادیوں پہ مکمل نظام، یہ سارا اللہ کی قدرت کے دلائل بیان کیے گئے۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب علیہم السلام کے تذکرے بھی کیے گئے، ایک ایک رکوع کا، اور ان کا جو وہ فریضہ تھا وہ بیان کیا گیا، اور قوم کا جو رد عمل تھا وہ بھی بیان
کیا گیا۔ ان قصوں کی حکمتیں یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینی، اور جو اتباع کرنے والے ہیں ان کو اس پہلو سے تسلی دینی کہ یہ دیکھیں ان قوموں کے واقعات کو، ان میں سے جنہوں نے مانا ان کی مانی گئی، جنہوں نے نہیں مانا ان کی نہیں مانی گئی۔